بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مہمان نوازی اسلامی زندگی کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اس میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ معروف تھے۔ ان کا دسترخوان ان کے احباب، اعزا، پڑوسی اور اجنبی سب کے لیے خوان یغما تھا۔ وہ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس بارے میں ان سے کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لیتا۔ سال کے بیشتر حصہ میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ جس دن وہ روزہ سے ہوتے اس دن وہ دوسروں کو عمدہ کھانا پکوا کر کھلاتے تھے۔ ابو اسحاق کا بیان ہے کہ کسی سفر، جہاد یا حج میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ 2 اونٹنیوں پر بنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان ان مسافروں کا تھا جو ان کے ہم سفر تھے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقوی کا ایک عجیب واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ایک بار شام میں کسی شخص سے قلم مستعار لیا۔ اتفاق سے اس شخص کو قلم واپس کرنا بھول گئے۔ جب مرو پہنچے تو قلم پر نظر پڑی۔ مرو سے پھر واپس شام گئے اور قلم صاحب قلم کو واپس کر دیا۔ تنہا یہ واقعہ ان کی اخلاقی زندگی کا بہترین مظہر ہے اور دنیا کی اخلاقی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے۔ مرو شام سے سینکڑوں میل دور ہے اور پھر یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب رسل رسائل کے ذرائع صرف گھوڑے، خچر اور اون ہوتے تھے۔ مسلمان کے دل کو خوش کرنے پر اللہ کی طرف سے ایک عجیب انعام۔ ایک شخص 700 درہم کا مقروض تھا۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ انہوں نے منشی کو لکھا کہ فلاں آدمی کو 7000 درہم دے دیے جائے۔ یہ تحریر لے کر مقروض ان کے منشی کے پاس پہنچا۔ اس نے خط پڑھ کر حامل رقم سے پوچھا کہ تم کو کتنی رقم چاہیے؟ اس نے کہا میں 700 کا مقروض ہوں، اور اسی رقم کے لیے لوگوں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے میری سفارش کی تھی۔ منشی کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سبقت قلم ہو گئی ہے اور وہ 700 کے بجائے 7000 لکھ گئے ہیں۔ منشی نے حامل رقم سے کہا کہ خط میں کچھ غلطی معلوم ہوئی ہے، تم بیٹھو، میں دوبارہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے دریافت کر کے تم کو رقم دیتا ہوں۔ اس نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو لکھا کہ خط لانے والا تو صرف 700 درہم کا طالب ہے اور آپ نے 7000 دینے کی ہدایت کی ہے، سبقت قلم تو نہیں ہو گئی ہے۔ اس نے جواب میں لکھا کہ جس وقت تم کو یہ خط ملے اسی وقت تم اس شخص کو 14000 درہم دے دو۔ منشی نے ازراہ ہمدردی ان کو دوبارہ لکھا کہ اگر اسی طرح آپ اپنی دولت لوٹاتے رہے تو جلد ہی سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ منشی کی یہ ہمدردی اور خیرخواہی ان کو ناپسند ہوئی اور ذرا سخت لہجے میں لکھا کہ اگر تم میرے ماتحت مامور ہو تو جو حکم میں دیتا ہوں اس پر عمل کرو، اور اگر تم مجھے اپنا معمور محکوم سمجھتے ہو تو پھر تم آ کر میری جگہ پر بیٹھو، اس کے بعد جو حکم تم دو گے اس پر میں عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا ثواب اور نبی کریم علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے اللہ اسے بخش دے گا۔ اس نے مجھ سے 700 درہم کا مطالبہ کیا تھا،
میں نے سوچا کہ اس کو 7,000 ملیں گے تو یہ غیر متوقع رقم پا کر بہت زیادہ خوش ہوگا، اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میں ثواب کا مستحق بھی ہوگا۔ دوبارہ رقم 14,000 انہوں نے اس لیے کرایا کہ غالباً لینے والے کو 7,000 کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اب زائد رقم ہی اس کے لیے غیر متوقع ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔